کون سا ماحول ہے آئینی ترامیم کا, کون سا ماحول ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا. سب سے پہلے مینڈیٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے اور اسیران کی رہائی ہونی چاہیے. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ بہت وقت گزر گیا اور ہم اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ گئے, ہم 1 انچ نہیں ہٹے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی, تمام اسیران کی رہائی, مینڈیٹ کی اوریجنل مینڈیٹ کی واپسی, اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی. آئینی ترامیم بہت بات کی بات. تو مجھے کوئی چیف جسٹس صاحب یہ ہم سب کو یقین دلا دیں کہ یہ جو بیلٹ پیپرز اب وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں ان میں ٹیمپرنگ نہیں ہو سکی. عمران خان صاحب کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے اصل بینیفیشری صرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, جبکہ حکومت بار بار یہ تاثر جو ہے وہ جھٹلاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کسی شخص کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ پرسن اسپیسیفک قانون سازی نہیں ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک اس حکومت کا کسی مستند فورم پہ یہ فیصلہ نہیں ہوتا, آج نہیں تو کل یہ فیصلہ ہونا ہے. ان کے پاس مینڈیٹ بھی ہے. آئینی ترامیم تو بہت بڑی بات ہے, کیا حکومت چلانے کا کرنے کا بھی مینڈیٹ ہے. اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن کا ڈاکہ پڑ چکا ہے, اور یہ جو 8 جج صاحبان کا فیصلہ آیا ہے اس میں تو ایک طرح سے بالکل چارج شیٹ کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ الیکشن کمیشن ناکام رہی ہے ایک آزاد شفاف الیکشن کرنے میں. تو ان حالات میں جب الیکشن کے مینڈیٹ کا ہی فیصلہ نہیں ہو سکا, آئینی ترامیم تو وہ حکومت کرے گی جس کے پاس مینڈیٹ ہو, اور جس کے پاس 2 مینڈیٹ ہوں, ایک ہو 2/3 اور دوسرا ہو جینوئن مینڈیٹ. ٹھیک ہے, نہ ان کے پاس جینوئن مینڈیٹ ہے نہ 2/3 ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی بار ہو رہا ہے. لوگوں کے ضمیر کے سودے تو شفا صاحبہ ہم نے سنے تھے. ہم جب یہ چیزیں ذہن میں آتی تھی, اخباروں میں آتا تھا, چھانگا مانگا سیاست ہو گئی جناب, لوگوں کو ہارس ٹریڈنگ ہو گئی جناب, پیسے دے کے ضمیر خرید لیے گئے. لیکن اب جو ہو رہا ہے خیبر پختونخوا تو چھوڑیں, پنجاب کے کلچر میں بھی یہ نہیں ہے, بلکہ ہم نے تو پنجابیوں سے یہ سنا, ہمارے بھائی ہیں, کہ مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں, لیکن ماؤں بہنوں کو اٹھا کے ان کی عزت پہ تھریٹ کر کے ممبران کو ان کی وفاداری تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی. تو جو ایکسٹینشن یا جو آئینی ترامیم ماؤں بہنوں کو عزت سے کھیل کے ملے, اس سے تو موت بہتر ہے. تو ان حالات میں آپ مجھے بتائیں کون سا ماحول ہے آئینی ترامیم کا, کون سا ماحول ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا. سب سے پہلے مینڈیٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے اور اسیران کی رہائی ہونی چاہیے. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ بہت وقت گزر گیا اور ہم اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ گئے, ہم 1 انچ نہیں ہٹے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی, تمام اسیران کی رہائی, مینڈیٹ کی اوریجنل مینڈیٹ کی واپسی, اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی. آئینی ترامیم بہت بات کی بات. ٹھیک ہے علی صاحب, اب مینڈیٹ کے حوالے سے آپ نے جو بات کی اس کے حوالے سے تو ایک فیصلہ ہی آ گیا پورا کا پورا کہ فارم 45 اور 47 کی کہانیاں نہ سنائیں, اور فارم 45 اور 47 پہ ریلائی بھی نہیں کرنا چاہیے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ جو بیلٹ پیپرز ہیں انہی کے اس سے تعین ہوگا کہ بھئی کون جیتا کون ہارا, اور وہی جو ہے اسی چیز سے یہ تعین ہوگا. فارم 45 اور 47 کو تو مائنس ہی کر دیا انہوں نے. 2 باتیں ہیں اس میں. ایک تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس وقت, قاضی صاحب, بالکل اپنے ہی از ان دا لاسٹ لیگ آف ہز ٹرم. ان کو تو اس وقت اتنے بڑے کیسز میں جس میں تحریک انصاف انوالو ہو, میرا نہیں خیال کہ ان کو اس کو سننا چاہیے یا اس پہ کامنٹ کرنا چاہیے, اس میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر وہ اپنی طرف سے نیک نیتی سے بھی کریں, اگر وہ کرتے ہیں انصاف کے تقاضوں کو پورے کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن تحریک انصاف کی طرف سے ایک نہیں بارہا بار ان پہ عدم اعتماد کیا جا چکا ہے. ان کی کورٹ کے اندر بھی کیا جا چکا ہے, کورٹ کے باہر بھی کیا جا چکا ہے. مناسب ہوتا ہے, آپ کے پاس بہت جید ہے جورسٹ جج ہیں, کسی اور کے حوالے آپ کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری اس میں ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ 45 اور 47 ابھی حال ہی میں ہمارے کوئی 3-4 سیٹیں ہم سے چھینی گئی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, الیکشن کے 5-5.5 مہینے ہو گئے, یہ جو بیلٹ باکسز تھے, جو بیلٹ پیپرز ہیں, ان کی ماہیت, ان کی اوریجنالٹی کا کیا
क्राइटेरिया है और क्या उसकी गारंटी है कि ये वही बैलेट पेपर्स उसी तरह से पड़े हुए हैं? जब गिनती होती है, अभी हाल ही में हमारे बिलाल एजाज साहब तिरुवनामला से जीते हैं, सही है, उनका रिकाउंट होता है और रिकाउंट में 20-20 हजार 25-25 हजार के करीब वोट्स और भी जो सीटें रिकाउंट में हमसे छीनी गई हैं, 20-20 हजार के करीब वोट रिजेक्ट होते हैं डबल स्टैंपिंग की वजह से कि जनाब ये रिजेक्टेड वोट हैं। क्या सारे पीटीआई के रिजेक्टेड वोट? 95% से ज्यादा वोट पीटीआई के रिजेक्टेड निकलते हैं। ये क्या हुस्न इत्तेफाक है? इस पे क्या सही है। चीफ जस्टिस साहब रोशनी डालना पसंद करेंगे? अब आपने तरीके इंसाफी के वोट क्यों रिजेक्ट होते हैं? तो मुझे कोई चीफ जस्टिस साहब ये हम सबको यकीन दिला दें कि ये जो बैलेट पेपर्स अब वहां पे पड़े हुए हैं उनमें टेम्परिंग नहीं हो सकी। ओरिजिनल फॉर्म 45 तो उस वक्त के रजिस्टर शुदा है, यही तो पॉइंट है, हमारे मेंबरान के पास उसकी कॉपीज मौजूद है, उसमें तो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। बैलेट पेपर में तो रात को आप जाके जितने आपने भरने स्टफिंग आप करें, आपकी खुली छूट है, बादशाही है। वो एक बेचारे ने बात कर दी, वो कमिश्नर रावलपिंडी ने, उसका कोई जिंदा मुर्दे का कोई पता नहीं, आपको पता हो तो याद है। इत्तला कीजिएगा।